ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لو اعیتنی آیۃ من کتاب اللہ فلم اجد احدا یفتحها علی الا رجلا ببرک الغماد لرحلت الیہ۔ یہ برک الغماد بہت کوئی دور افتادہ علاقہ ہے غالباً، جی جہاں پر وہ ہیں وہاں سے مجھے اس کی یہ کہ یمن کا کوئی یمن کی طرف ہوگا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ہے تو وہ تو شام میں تھے، چلے گئے وہاں تھے سے وہاں تو پر، یمن کا تو اور یمن زیادہ کا دور ہے۔ کافی فاصلہ ہے، تو ظاہر ہے وہ اصل مقصود بعد بتانا ہے، تو بعد کے جو علامتیں ہوتی ہیں وہ ہر آدمی اپنے سیاق کے لحاظ سے بتاتا ہے۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا مفہوم اگر میرے لیے باعث اشکال ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو علم کی جستجو اور قرآن کی اس آیت کو سمجھنا اتنا اہم ہے کہ مجھے اگر پتہ چلے کہ میں اس ایک آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے مجھے برک الغماد جانا پڑے گا، کئی دن کا سفر کر کے جانا اور آنا پڑے گا، تو میں چلا جاؤں گا۔ تو جو اہل علم ہیں ان کے لیے تو ان کا تو ذمہ داری یہی ہے، ان کا افتخار ہی یہی ہے کہ جو چیزیں عام لوگوں کے علم کے دائرے میں نہیں آ سکتی یا ان کی ضرورت نہیں ہے یا ان کی ذمہ داری نہیں، لیکن اہل علم کی تو ہیں۔ تو اہل علم کا جو جستجو کا جذبہ ہے اور قرآن کی وہ باتیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی جستجو میں رہنے کا جو ذمہ داری ہے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ جی جی، یعنی اور پھر اس میں کوئی آر نہیں سمجھ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ آر تو ظاہر ہے علم سیکھنے میں آر کے ساتھ تو علم پھر نہیں آ جمع سمجھ، نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔